قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس عوام کو ریلیف کی فراہمی مرکزی حیثیت کی حامل قرار پائی ہے۔ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی بیٹھک، جامع قومی سلامتی پر زور، عوام کے ریلیف کو مرکزی حیثیت قرار دیا گیا۔ شرکاء کو بتایا گیا حکومت اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس میں امن کی فراہمی کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے فیصلہ ہوا کہ قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کیا جائے گا، جس میں سیاسی، سفارتی، سیکورٹی، معاشی اور سماجی سطح پر کوششیں بھی شامل ہوں گی۔ اس سلسلے میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل بھی دی گئی جو 2 ہفتوں میں اس پر عمل درآمد اور اس کی حدود و قیود سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر، کالعدم دہشت گرد جماعت TTP کے ساتھ نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو نہ صرف بلا رکاوٹ واپس آنے کی اجازت دی گئی بلکہ TTP کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا بھی کر دیا گیا، جنہوں نے افغانستان میں موجود شر پسندوں کی مدد سے کارروائیاں کی، جس سے ملک میں قربانیوں سے حاصل ہونے والا امن و استحکام منتشر ہوا۔ اجلاس میں مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی کے کامیاب آپریشن کو سراہا گیا، جس میں انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا گیا۔ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی، معاشرے میں تقسیم اور در پردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی۔ کمیٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو یقینی بنایا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ 7 اپریل 2012 کو پیش آنے والے ثانیہ گیاری کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔